اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کتاب احتجاج تبریسی کے والیوم 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 7 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ یہ کتاب کاشان بصیرت کی جانب سے آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ہم ریڈنگ کرتے ہوئے پارٹ نمبر 7 تک پہنچ گئے۔ پیج نمبر ہے 125، ہیڈنگ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا واقعہ، بریکٹ میں ہے بعد از رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابان ابن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا رحلت رسول کے بعد اصحاب میں سے کسی نے ابو بکر کی مخالفت کی تھی اور ان کی بیعت سے انکار کیا تھا؟ آپ نے کہا ہاں، یاران پیغمبر میں سے 12 افراد نے ان کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ مہاجرین میں سے خالد ابن سعید ابن عاص، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر، بریدہ سلمہ تھے۔ انصار میں سے ابو الہیثم ابن تیہان، سہل و عثمان، پسران حنیف، حذیفہ ابن ثابت ابن ابی کعب، ابو ایوب انصاری۔ ان کے انکار کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ابو بکر ممبر پر گئے تو ان 12 افراد نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول کے ممبر سے نیچے اتار لیں۔ چند لوگوں نے کہا کہ شاید یہ بات صحیح نہ ہو، ممکن ہے کہ انجام برا اور نتیجہ خطرناک ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے لا تلقوا بایدیکم، بہتر یہ ہے کہ اس امر میں حضرت علی سے رجوع کر کے مشورہ کیا جائے اور ان کی رائے پر عمل کیا جائے۔ پس سب نے پسند کیا اور آپ کے گھر پہنچ کر کہا، یا امیر المومنین، جو حق آپ سے مخصوص ہے آپ اس کے زیادہ سزاوار ہیں، کیسے آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ ہم نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی مع الحق والحق مع علی، یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ان کا ہمیشہ اس طرف تمایل ہوتا ہے جہاں بھی حق ہوتا ہے۔ ہم 12 افراد نے اتفاق کیا کہ ابو بکر کے جلسے میں جائیں اور ان کو پیغمبر کے ممبر سے کھینچ کر نیچے کر دیں۔ ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو ان کے مخالف اور محارب شمار ہوگے، پھر تمہیں جنگ کے لیے آمادہ رہنا چاہیے کہ جب کہ تمہاری جمعیت بہت کم ہے اور تم کھانے میں نمک کی طرح ہو، آنکھ میں سرمے کی مانند ہو جس میں قیام و دوام نہیں، تمہارا عمل میرے لیے ضرر و نقصان دہ ہے، اور ایسا ہوگا کہ گویا کہ تم ننگی تلوار لے کر مجھ سے جنگ و جدال کر رہے ہو، کیونکہ اس عمل کو میرا اقدام تصور کیا جائے گا، پھر بیعت و اطاعت کے لیے بہت زور و زبردستی کیا جائے گا، تاکہ میرے پاس سوائے تسلیم کرنے اور موافقت کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ہاں، پیغمبر نے اپنی وفات سے قبل مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ امت تیرے ساتھ دھوکہ اور ہیلا کرے گی، اور جو کچھ تمہارے بارے میں انہوں نے مجھ سے عہد و پیما کیا ہے وہ توڑ دیں گے۔ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ میری امت کی مثال میری موت کے بعد ہارون اور ان کے پیروکاروں اور سامری کا اتباع کی طرح ہے۔ میں نے عرض کیا، اس موقع پر میرا وظیفہ کیا ہوگا؟ فرمایا، اگر یار و مددگار مل جائیں تو ان کی مخالفت اور ان سے جہاد کرنا، ورنہ اپنے ہاتھوں کو روک کر اپنی جان اور خون کی حفاظت کرنا۔ پھر چند دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور میں آپ کو غسل و کفن اور دفن میں مصروف تھا کہ امت کے اختلاف کا حادثہ پیش آیا۔ میں نے قسم کھائی، نماز کے علاوہ اس وقت تک دوش پر ابا نہ ڈالوں گا جب تک قرآن مجید جمع و مرتب نہ کر لوں۔ میں نے اپنی تصمیم کو پورا کیا، پھر دختر پیغمبر اور اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر اصحاب بدر و بزرگ اصحاب کے پاس گیا، ان سے اپنے حق کے بارے میں گفتگو کی، انہیں اپنی نصرت و ہمراہی کی دعوت دی۔ کسی نے میری امداد و موافقت نہیں کی اور نہ ہی میری دعوت کو قبول کیا سوائے سلمان و عمار، مقداد اور ابو ذر کے۔
حقیقت و برہان واضح اور روشن کرنے کے علاوہ اس سے میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ خاندان پیغمبر کی نسبت ان کے بغض و حسد سے تم خوب آگاہ ہو۔ خاموشی سے بیٹھے رہو اور تم نے جو کچھ رسول خدا سے میرے بارے میں سنا ہے اسے بیان کرو۔ حقیقت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ اور بس جمعے کا دن تھا۔ یہ 12 افراد ممبر کے اطراف بیٹھے۔ کچھ دیر بعد ابو بکر ممبر پر گئے اور تقریر کرنا شروع کیا۔ مہاجرین نے انصار سے گفتگو کی ابتدا کے لیے کہا۔ انصار نے کہا، آپ لوگ مقدم ہیں کیونکہ خدا نے آیت میں آپ لوگوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلے خالد ابن سعید ابن عاص نے تقریر شروع کی۔ ان کے بعد دوسرے مہاجرین نے، پھر انصار میں سے ایک ایک نے ترتیب سے تقریر کی۔ روایت کی گئی ہے کہ رحلت رسول کے وقت یہ لوگ شہر مدینہ میں موجود نہ تھے۔ یہی لوگ بزرگان اصحاب تھے۔ جب داخل شہر ہوئے اور حالات میں تبدیلی دیکھی تو اعتراض کیا۔ اس کے بعد پیج نمبر 128 ہے 128 اور ہیڈنگ ہے خالد ابن سعید کا بیان احتجاج۔ اے ابو بکر، پروردگار سے ڈرو۔ جس دن بنی قریظہ مغلوب ہوئے تم خود حاضر تھے اور ہم سب رسول اکرم کے محضر مبارک میں تھے۔ اس جنگ میں علی نے سب سے زیادہ شجاعت دکھائی تھی اور دشمنوں کے بہادروں، دلیروں اور سرداروں کو قتل کیا تھا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، میں تم سے ایک وصیت کرتا ہوں، تم اس پر ضرور عمل کرنا، اور ایک امر ودیت کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس کے بعد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ علی بن ابی طالب تمہارے امیر و حاکم اور میرے خلیفہ و جانشین ہیں۔ خدا نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، جان لو۔ اگر تم نے میری وصیت پر عمل نہ کیا اور اس کی یاری و ہمراہی اور حمایت میں سستی و کاہلی کی تو تمہارے امور دین متزلزل اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ قوانین اور احکام الہی مختلف اور پراگندہ ہو جائیں گے اور شریر و بد کردار اشخاص تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ متوجہ رہو کہ میرے اہل بیت میرے تمام امور کے جانشین و وارث ہیں اور لوگوں کے امور کو سب سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پروردگار، جو میرے اہل بیت کی اطاعت و اتباع کرے اور میری وصیت کی رعایت کرے، اس کو میرے ساتھ محشور فرما اور میری اس دوستی و رفاقت سے بہرہ مند فرما جو کہ آخرت میں نورانیت کا وسیلہ ہے۔ جو شخص میرے اہل بیت کے حق خلافت کو ضائع کرے، اسے زمین و آسمان جیسی وسیع و عریض بہشت سے محروم فرما۔ یہاں پر عمر ابن خطاب نے کہا، اے خالد، چپ ہو جاؤ، تو اس لائق نہیں کہ ہم کو رائے دے یا تم سے مشورہ کیا جائے۔ خالد نے کہا، تو خاموش ہو جا، تو دوسری زبان سے بات کرتا ہے۔ بخدا قسم تمام قریش جانتے ہیں کہ تو حسب و نسب کے لحاظ سے قریش میں پست ترین شخص ہے۔ تیرا نام بہت کم لیا جاتا ہے۔ تو خدا اور اس کے رسول سے بے نیاز ہے اور جنگوں میں خوف زدہ اور مضطرب رہا ہے۔ مال کے خرچ کرنے میں بخیل اور اصل و نسل کے لحاظ سے لئیم و ذلیل ہے۔ قریش میں تیری کوئی عزت اور مقام نہیں ہے۔ میدان جنگ میں تیرا نام ہی نہیں آتا۔ تو اس شیطان کی مانند ہے جس نے انسان سے کہا، کافر ہو جا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں تم سے دور اور بیزار ہوں۔ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لہٰذا دونوں کا انجام دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ظالمین کی سزا ہے۔ یہ سن کر عمر بہت غمگین ہوئے اور خالد بھی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پیج نمبر ہے 130، ہیڈنگ ہے سلمان فارسی کا احتجاج۔ جناب سلمان کھڑے ہوئے اور کہا، تم لوگوں کو جو کرنا تھا کیا نہیں کیا؟ اپنے مقصد کو پورا کر لیا، لیکن کامیابی اور موفقیت تمہارا نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ بیعت کا انکار کر چکے تھے جس کے سبب ضرب و اذیت کا نشانہ بنے تھے۔ کہتے ہیں، اے ابو بکر، تم کہاں پناہ پاؤ گے جب وہ سخت عذاب آئے گا جس کا تمہیں سابقہ نہیں ہے؟ اور کیا جواب دو گے جب تم سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا جس کے جواب سے تم عاجز ہوگے؟
تم کیا عذر پیش کرو گے اپنے کو اس شخص پر مقدم کرنے کا جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا اور رسول خدا کے سب سے زیادہ نزدیک اور کتاب خدا کی تعویل و معرفت اور سنت پیغمبر کا سب سے زیادہ جاننے والا اور سمجھنے والا ہے؟ وہ وہی شخص ہے جسے رسول خدا نے اپنی زندگی میں مقدم رکھا تھا، اپنی رحلت سے قبل اس کے حق کی رعایت کرنے کی وصیت کی تھی۔ تم نے وصیت رسول کو فراموش کر دیا اور وصیت ترک کر کے وعدہ خلافی کی ہے اور عہد و پیما کو نقص و باطل کر دیا ہے۔ تم نے لشکر اسامہ ابن زید کے بارے میں حکم و فرمان رسول کی اطاعت نہیں کی اور اسامہ کے پرچم کے نیچے نہیں آئے، اس کی سرداری کی اطاعت سے منہ پھیر لیا۔ سنو، لشکر اسامہ کی اطاعت کرنے کی اتنی زیادہ تاکید و اصرار اسی خاطر تھا کہ تم کو ان کاموں سے روک دیں، دوسری طرف حکم رسول سے تمہاری مخالفت اور سرکشی ثابت و ظاہر ہو جائے، تم بہت جلد اپنے اعمال کی جزا اور سزا کو پالو گے۔ گناہوں نے تمہارے کاندھے کو بوجھل بنا دیا ہے، جلد ہی اس بوجھ اور برے اعمال کے ساتھ خاک کے نیچے اندھیرے میں پہنچ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اس تاریک و وحشت ناک راستے سے واپس ہو جاؤ اور حقیقت و سعادت کی تلاش میں کسی طرح کی بھی محنت و کوشش سے پیچھے نہ ہٹو، تاکہ تمام گزشتہ اعمال، خطاؤں اور لغزشوں کا جبران ہو سکے اور خداوند متعال سے توبہ و استغفار کرو۔ ہوشیار رہو کہ جب تنہا قبر میں رکھ دیے جاؤ گے تو توبہ تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہارے دوست و احباب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جو کچھ ہم نے سنا اور دیکھا، کیا وہ سب تم نے نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ باتیں تم کو ان اعمال اور ان باتوں سے باز نہیں رکھ سکیں؟ یاد رکھو، اس بارے میں تمہارے پاس کوئی عذر و بہانہ نہیں ہے۔ ان امور میں تمہاری ہمراہی اور ہم نشینی اسلام و مسلمان کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی، لہٰذا خدا سے ڈرو، خوف کرو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے خدا اور حق سے منہ پھیر لیا ہے۔ پیج نمبر 132، احتجاج حضرت ابو ذر غفاری۔ اے گروہ قریش، تم نے بہت برا کام کیا ہے، رسول اکرم کی قرابت اور نزدیکی کو چھوڑ دیا ہے۔ بخدا قسم، عرب کا ایک گروہ اسی عمل کے سبب دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے اور دوسرے لوگ متزلزل و مشکوک ہو گئے۔ اگر تم نے اس امر خلافت کو خاندانی رسالت میں رکھا ہوتا تو ہرگز امت مسلمہ میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن اب اس کے بعد اسے ہر ایک للچائی نگاہ سے دیکھے گا، دنیا پرست لوگوں کی نظریں اس پر لگی رہیں گی، اس کے حصول کی خاطر بہت خون بہائے جائیں گے، قہر و غلبہ، طاقت اور تلواروں سے اہل دنیا مسخر کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ذر کی بات صحیح تھی، جیسی پیشن گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جناب ابو ذر نے کہا کہ تم سب جانتے ہو اور صالح افراد شاہد و گواہ ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد امر خلافت علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد میرے دونوں پسر حسن حسین علیہ السلام کے لیے، ان کے بعد میری اولاد طاہرہ کے لیے ہوگا۔ تم نے رسول کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا، ان کی وصیت و عہد کو فراموش کر دیا اور دنیاوی لذتوں، زندگی کی لذتوں اور نمائشوں کی پیروی کی۔ تم نے باقی رہنے والی نعمتوں اور خوشیوں سے بھری ہوئی دائمی زندگی سے ہاتھ اٹھا لیا اور چند روزہ حقیر اور بے فائدہ زندگی سے دل لگا لیے ہو۔ تم لوگ امت سابقہ کی طرح ہو، انہوں نے خدا کے پیغمبروں کی باتوں کو فراموش کر دیا تھا، ان کی وصیت اور ان کے احکام کو بھلا دیا تھا، دین اور حقیقت کے راستے سے منصرف ہو گئے تھے۔ اسی طرح تم لوگوں نے بھی اپنے پیغمبر کے احکام اور فرامین کو بہت جلد ترک کر دیا ہے اور ان کے قانون اور آئین میں تحریف و تغیر کر دیا ہے۔ ہاں، بہت جلد تم اپنے برے اعمال کی سزا پالو گے۔ پیج نمبر 133، احتجاج مقداد ابن اسود۔ اے ابو بکر، ظلم و تعدی سے ہاتھ اٹھا لو اور خدا سے خوف کرو جس امر کے تم مستحق نہیں ہو، اس سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں اور ظلم پر آنسو بہاؤ اور خلافت اس کے حوالے کر دو جو اس کا سزاوار ہے۔ تم خود جانتے ہو کہ رسول خدا نے حضرت علی کی بیعت تمام لوگوں سے اور تم سے بھی لی تھی، تم سے لازمی
طور پر فرمایا تھا اسامہ ابن زید کی اطاعت کرو اور دوسروں کی طرح اس کے پرچم کے تلے منزل مقصود تک جاؤ، حالانکہ اسامہ غلام رسول 18 سالہ جوان تھا۔ یہ بھی ہے کہ تم کو اور تمہارے رفیق عمر ابن خطاب کو غزوہ سلاسل میں عبیدہ ابن جراح کی سرداری میں عمر ابن عاص کے لشکر سے ملحق کیا تھا۔ وہ عمر و عاص جس نے جلدی ہی اسلام قبول کیا تھا اور اختلاف اور نفاق اور عداوت کا مرکز تھا۔ خدا نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی تھی، ان شانئک ھو الابتر۔ بس عمر و عاص تم سب کا رئیس اور امیر بنا، تم سب اس کی سرداری میں تھے اور اس نے بھی لشکر کی حفاظت تمہارے ذمے چھوڑ دیا تھا۔ تم ہی بتاؤ حفاظت لشکر کا مقام کہاں، وہ بھی عمر و عاص کی طرف سے، تمام ملت کی ریاست اور حکومت اور خلافت رسول کی منزل کہاں؟ اے ابو بکر، رب جہان سے ڈرو، اس لباس خلافت کو اپنے جسم سے اتار دو تاکہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں سالم و مامون رہو۔ دنیا کا فریب اور قریش کے لوگوں کا وسوسہ تم کو بدبختی اور بے چارگی میں مبتلا نہ کر دے۔ بہت جلد دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی اور اپنے اعمال کی سزا تک پہنچ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ علی بن ابی طالب پیغمبر کے وسیع، خلیفہ اور ہر اعتبار سے اس منصب کے لائق اور سزاوار ہیں۔ بس یہ منصب ان کے حوالے کر دو اور اپنی شرافت اور عزت کو بچا لو۔ میری خالص اور قلبی نصیحت کو سنو اور اپنے کاندھے کو ظلم و وبال کے بوجھ سے خالی کر لو۔ پیج نمبر 134 احتجاج بریدہ اسلمہ۔ آپ کھڑے ہوئے اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب خدا کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کتنے نقصان اور ضرر باطل کی طرف سے حق کو پہنچے ہیں، کتنے نقصان اور ضرر باطل کی طرف سے حق کو پہنچے ہیں۔ اے ابو بکر، گزشتہ باتیں تمہیں بھول گئی ہیں یا تم نے خود بھلا دیا ہے؟ آیا تمہیں اور دوسروں نے دھوکہ دیا ہے یا تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ کیا فائدہ افکار، باطل خیالات اور بیہودہ باتوں نے تم کو گمراہ کر دیا ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ پیغمبر نے ہم سے فرمایا، علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کے لقب سے پکارو؟ کیا خود رسول اسلام نے بہت سے مقامات پہ علی کے بارے میں نہیں فرمایا، علی امیر المومنین اور ستمگروں کے قاتل ہیں؟ خدا سے خوف کرو اور اپنی خطاؤں لغزش کا تدارک کرو اس سے پہلے کہ تلافی کا وقت ختم ہو جائے۔ اپنے کو ہلاکت اور ضلالت سے دور کر لو اور خلافت کو مستحق کے حوالے کر دو۔ دوسروں کے غضب حقوق پر اصرار نہ کرو، راہ تاریک سے واپس ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ تمہاری خیر خواہی کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا، تمہاری سعادت و نجات کے سوائے کچھ نہیں چاہتا۔ پیج نمبر 135 ہیڈنگ احتجاج جناب عمار یاسر۔ اے گروہ قریش اور جماعت مسلمین، اگر نہیں جانتے ہو تو غور سے سنو، تمہارے پیغمبر کا خاندان خلافت کے لیے اولیٰ اور زیادہ سزاوار ہے۔ احکام دین کے جاری کرنے اور خاتم النبیین کے امور شریعت کی حفاظت کے لیے تم سب پر مقدم ہے۔ وہ لوگ حقوق مسلمین کے محافظ و امین اور مومنین کے خیر خواہ ہیں۔ تم سب اپنے رفیق ابو بکر سے کہو کہ امر خلافت اس کے اہل و مالک کو واپس کر دے، اس سے پہلے کہ تمہارا مجمع متفرق ہو اور تمہارے درمیان اختلاف اور تفرقہ ظاہر ہو اور تمہاری زندگی میں ضعف اور سستی پیدا ہو جائے۔ جان لو تمہاری آئندہ بہت خطرناک ہے اور مسلمانوں کے درمیان مختلف نظریے اور کمزور رائے سامنے آ جائے گی۔ جو لوگ منصب و خلافت کے لائق نہیں ہیں، للچائی نگاہیں لگائے ہیں، فتنہ و فساد، خون ریزی ہونے والی ہے۔ تمہارے دشمن تم پر حکومت و سرداری کرنے لگیں گے۔ تم کو خبر ہے بنی ہاشم اس امر میں اولیت رکھتے ہیں، خصوصاً علی ابن ابی طالب جو کہ خود پیغمبر خدا کے سب سے زیادہ نزدیک شخص ہیں، وہی تمہارے ولی ہیں جیسا کہ خدا اور اس کے رسول نے تعارف کروایا ہے۔ ان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے بہت بلند و بالا ہے، بہت سے مقامات پر ان کے بلند درجات اور امتیازی شان کا اشارہ ہو چکا ہے۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع مسجد نبوی کے دروازوں کو بند کرنا ہے کہ رسول نے حکم دیا کہ مسجد میں کھلنے والے تمام ابواب بند کر دیے جائیں سوائے
دروازہ علی ابن ابی طالب کے۔ دوسرا موقع اپنی دختر گرامی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تزویج کا تھا کہ آپ نے تمام خواستگاروں کو جواب دے دیا اور علی کی درخواست عقد کو قبول فرمایا۔ رسول اکرم نے انہی کے بارے میں فرمایا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، جسے علم و حکمت کی ضرورت ہے وہ دروازے سے آئے۔ تم سب اپنے دینی امور میں اسی کے محتاج ہو، لہٰذا ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرو، اس کے علم سے استفادہ کرو۔ یاد رکھو اسے تمہاری کوئی احتیاج اور ضرورت نہیں، ان کے گزشتہ فضائل و کمالات سب پر واضح اور روشن ہیں اور ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر انصاف کرو تو ان جیسا کوئی نہیں۔ تم نے ان کے دامن کو کیوں چھوڑ دیا اور دوسروں کی طرف کیوں مائل ہو گئے اور ان کی ثابت اور واضح حق کو پیروں تلے کچل دیا؟ تم پیچھے نہ پلٹو ورنہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگے۔ پیج نمبر 137 احتجاج ابی ابن کعب۔ اے ابو بکر، دوسروں کے حق کو ضائع و برباد نہ کرو۔ سب سے پہلے رسول خدا کی وصیت و گفتگو کی مخالفت نہ کرو۔ ان کے جانشین و خلیفہ کے سلسلے میں انہی کے حکم کی اطاعت کرو۔ حق اس کے مالک کو واپس کر دو تاکہ سالم و محفوظ ہو جاؤ۔ اپنی گمراہی پر اصرار نہ کرو کہ نادم و پشیمان ہونا پڑے۔ اپنے کیے ہوئے سے توبہ کرو تاکہ تیرا گناہ معاف ہو سکے۔ خدا نے جس امر کو دوسرے کے لیے معین کیا ہو اسے اپنے لیے مخصوص نہ کرو تاکہ اپنے اعمال کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ جان لو جو تمہارے اختیار میں ہے بہت جلد ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جب خدائے جہان کی بارگاہ میں واپس جاؤ گے جو تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے گی۔ پیج نمبر 138 احتجاج خزیمہ ابن ثابت۔ اے حاضرین، تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخص کی گواہی کی جگہ میری تنہا گواہی قبول کی ہے۔ سب نے کہا ہاں۔ خزیمہ نے کہا، میں نے خود رسول خدا کی زبانی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت حق اور باطل میں امتیاز دینے والے اور حق کو باطل سے جدا کرنے والے ہیں، وہی تمہارے امام اور پیشوا ہیں، تم کو ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ میں نے یہ حدیث سنی تھی، تمہارے واسطے نقل کر دیا۔ پیج نمبر 139 احتجاج ابو الہیثم تیہان۔ لوگوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز غدیر علی کا تعارف کروایا تو کچھ انصار نے کہا کہ آپ کا مقصد سوائے خلافت و امامت علی کے کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا مقصد صرف اولیت بتانا تھا کہ جیسے وہ خود تھے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس بارے میں بہت مباحثہ ہوا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے چند نفر کو رسول کے پاس ان کا مقصد پوچھنے کے لیے بھیجا تو آپ نے جواب دیا، علی میرے بعد مومنین کے ولی ہیں اور میری امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا میں خود شاہد اور گواہ ہوں، اب جو چاہے انکار کرے، جو چاہے ایمان لائے۔ پیج نمبر 140 احتجاج سہل ابن حنیف۔ خدا کی حمد و ثنا۔ رسول خدا خاتم النبیین پر درود و سلام کے بعد کہا، اے قریش آگاہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس مسجد میں نبی اکرم نے علی کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا، اے لوگوں، یہ علی ہیں جو میرے اور تمہارے امام ہیں اور میری حیات و ممات میں میرے وصی و جانشین ہیں۔ یہی میرے قرض کو ادا کرنے والے اور میرے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو حوض کوثر پر مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ وہ خوش قسمت ہے جو ان کی پیروی کرے اور ان کی مدد کرے۔ وائے اور افسوس ہے اس پر جو ان کی مخالفت کرے اور اکیلا چھوڑ دے۔ پیج نمبر 141 احتجاج عثمان ابن حنیف۔ اے لوگوں، میں نے خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میرے اہل بیت زمین کے ستارے ہیں، تم ان پر سبقت نہ کرنا، یہ تمہارے اولیاء ہوں گے، میری وفات کے بعد ان کو مقدم رکھنا۔ اس وقت کسی نے پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟
رسول نے فرمایا علی اور ان کی اولاد طاہرہ میرے اہل بیت ہیں۔ اے ابو بکر، رسول کی وصیت کا انکار نہ کرو اور خدا اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ پیج نمبر 142، احتجاج حضرت ابو ایوب انصاری۔ خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم نہ کرو، غضب خدا سے بچو، ان کے حقوق ان کے حوالے کر دو اور جو کچھ خدا نے ان کے لیے مخصوص کیا ہے اسے ضائع اور برباد نہ کرو۔ وہ وصیتیں اور باتیں ہیں جو دوسروں نے رسول سے سنی ہیں، تم نے بھی متعدد بار مختلف مقامات پر سنی ہیں۔ تم نے خود بار بار سنا ہے کہ رسول نے فرمایا میرے اہل بیت تمہارے امام و پیشوا ہیں۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ نیک لوگوں کے امیر اور کافروں کو قتل کرنے والے ہیں، جو بھی ان کی مدد کرے گا خدا بھی ان کی مدد کرے گا اور اس کے مخالفین پر قہر و عذاب نازل کرے گا، بس تم خدا سے توبہ و استغفار کرو اور ظلم و ستم کو چھوڑ دو۔ پیج نمبر 143، ہیڈنگ ابو بکر کا تاثر اور تغیر حالت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان 12 افراد کی تقریر اور احتجاج سے ابو بکر بہت متاثر ہوئے اور بڑے اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ میں تمہارا امیر ہو تو گیا ہوں، حالانکہ تم سے بہتر و برتر نہیں ہوں، مجھے آزاد چھوڑ دو۔ عمر ابن خطاب اس حادثے سے بہت غصہ ہوئے اور کہا اے عاجز و کمزور بندے، ممبر سے نیچے آ جا، تم لوگوں کی گفتگو اور ان کے احتجاج کا جواب نہیں دے سکتے، ان کے مقابل نہیں ٹھہر سکتے، تو اس جگہ پر کیسے باقی و برقرار رہ پاؤ گے؟ خدا کی قسم میں نے سوچا کہ تم کو اس مقام سے اتار کر ابو حذیفہ کے غلام کو تمہاری جگہ بٹھا دوں۔ اس کے بعد ابو بکر ممبر سے نیچے آئے اور عمر کے ساتھ گھر چلے گئے، پھر 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جب لوگوں کو ان کے مسجد میں حاضر نہ ہونے کی اطلاع ملی تو لوگ ان کے گھر کی طرف چلے، خصوصاً خالد ابن ولید 1000 نفر کے ساتھ، سالم 1000 کے ساتھ، معاذ 1000 کے ساتھ، اس طرح 4000 لوگ جمع ہو گئے اور برہنہ شمشیر کے ساتھ، جبکہ عمر ابن خطاب سب سے آگے تھے، مسجد نبوی کی طرف چلے۔ عمر نے علی کی طرفداروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کسی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کچھ کہا تو اسے بہت سخت سزا دوں گا۔ اس وقت خالد ابن سعید نے کھڑے ہو کر کہا ضحاک حبشی کنیز یعنی کہ بیٹے تو ہم کو اپنی تلواروں سے ڈراتا ہے اور اپنے افراد کی کثرت و زیادتی سے ہم کو خوف زدہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم ہماری تلواریں تمہاری تلواروں سے زیادہ تیز اور ہماری جمعیت تمہاری جمعیت سے بیشتر ہے، اگرچہ ظاہراً تم سے کم ہے مگر در حقیقت ہم قوی تر ہیں کیونکہ خدا کی حجت ہمارے ساتھ ہے۔ اگر امام کی اطاعت واجب نہ سمجھتا تو ابھی تلوار نکال لیتا اور خدا کے لیے تم لوگوں سے جنگ و جہاد کرتا، یہاں تک معذور ہو جاتا اور اپنے وجدان حقیقت کے اعتبار سے اپنے کو مجبور سمجھتا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے فرزند سعید بیٹھ جاؤ، خدا تمہارے مقام کو جانتا ہے، تمہاری سعی و کوشش خدا کے نزدیک مشکور اور لائق قدر ہے۔ اسی وقت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، میں اپنے دونوں کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ایک دن آئے گا کہ اسی مسجد میں میرے بھائی میرے چچا کے بیٹے علی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور کچھ جہنمی لوگ کتوں کی طرح ان پر حملہ آور ہوں گے اور ان کو ان کے مددگاروں کو قتل کرنا چاہیں گے۔ مجھے شک و شبہ نہیں کہ تم لوگ وہی گروہ ہو۔ اس وقت عمر ابن خطاب نے سلمان فارسی پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی اٹھے اور عمر کا گریبان گلا پکڑا اور اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اے حبشی کنیز ضحاک کے بیٹے، اگر حکم خدا اور عہد و پیمان رسول خدا نہ ہوتا تو تجھ کو ابھی سمجھا دیتا کہ ہم میں کون ضعیف و عاجز ہے یا بے یار و مددگار ہے۔ اس کے بعد اپنے دوستوں سے فرمایا اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ، بخدا قسم میں اس مسجد میں ایسے داخل ہوا جیسے میرے بھائی موسیٰ و ہارون بیت المقدس میں وارد ہوئے تھے کہ ان کے اصحاب نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا پروردگار دونوں اس قوم سے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کر تمہارے غلبے کا انتظار کریں گے۔
پروردگار عالم کی قسم، میں نے زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہونے، اتمام حجت اور اظہار حق و حقیقت کے لیے مسجد میں قدم رکھا تھا، کیونکہ یہ حجت خدا کا وظیفہ ہے۔ ہاں، جو حجت خدا رسول اللہ کی معرفی سے معین ہوا ہے، چاہیے کہ لوگوں کو راہ راست اور حقیقت دکھلائے اور انہیں ضلالت و حیرانی اور جہالت سے نکالے۔ اس کے بعد پیج نمبر 145 ہے، عمر کا ابو بکر کی بیعت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا اور خانہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جلانا۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سقیفہ کے بعد عمر نے کمر مضبوط کس لی اور مدینہ کی گلیوں میں کہتے چل رہے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ، ابو بکر جانشین رسول خدا ہیں، ہر ایک جلد از جلد دوڑ کر ان سے بیعت کرے۔ پس لوگ ہر طرف سے چل پڑے اور ان کی بیعت کر لی۔ اس وقت عمر ابن خطاب نے گھروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو بیعت کے لیے حاضر کیا اور بیعت کے لیے تیار کیا۔ چند دن کے بعد کچھ لوگوں کو لے کر حضرت علی کے گھر آئے اور کہا کہ گھر سے باہر نکل کر ابو بکر کی بیعت کیجیے۔ علی نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت عمر ابن خطاب نے آگ اور لکڑی منگوائی اور کہا، اس خدا کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، ان کو ضرور بالضرور گھر سے نکلنا پڑے گا، اگر نہ نکلے تو گھر کو اہل خانہ سمیت جلا دوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ کام درست نہیں ہے، کیونکہ دختر پیغمبر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اور اولاد رسول و آثار پیغمبر اس گھر میں موجود ہیں، ایسا کام اس گھر کی نسبت ہرگز صحیح نہیں۔ جب عمر ابن خطاب نے لوگوں کی مخالفت اور بیزاری دیکھی تو کہا، میرا مقصد صرف ڈرانا اور دھمکانا تھا، نہ کہ اس پر عمل کرنا اور اقدام کرنا۔ علی بن ابی طالب نے کسی سے کہلایا کہ میں نے قسم کھائی اور عہد کیا ہے کہ نہ دوش پر ابر ڈالوں گا، نہ ہی گھر سے باہر نکلوں گا، مگر یہ کہ قرآن کو جمع کر لوں، جس کو تم لوگوں نے ترک کر دیا ہے اور دنیا کے لہو و لعب سے دھوکہ کھا گئے ہو۔ اس کے بعد دختر رسول گرامی دروازے کے پیچھے آئیں اور فرمایا، میں نے تم سے زیادہ بے وفا اور پست کسی قوم کو بھی نہیں دیکھا۔ رسول خدا کے جنازے کو زمین پر ہمارے سامنے چھوڑ کر چلے گئے، اپنے کاموں میں اور حصول خلافت میں لگ گئے اور ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اس بارے میں ذرہ برابر بھی ہمارے حق کے قائل نہیں ہوئے کہ کچھ ہمارا بھی حق ہے۔ گویا تم کو روز غدیر کے رسول خدا کے حکم و قول کا کچھ بھی علم ہے ہی نہیں۔ بخدا قسم رسول اسلام نے روز غدیر امر خلافت کو ایسا محکم اور استوار کیا تھا کہ کسی کو بھی اس کے حصول کی کوئی لالچ اور امید باقی نہ رہی تھی، لیکن تم لوگوں نے کسی وظیفے یا حق و حکم کی کوئی رعایت نہیں کی اور پیغمبر خدا سے مکمل قطع رابطہ کر لیا۔ یقیناً خداوند عالم ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد پیج نمبر 147 بعد وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلیم ابن قیس ہلالی سلیمان فارسی سے نقل کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے پاس گیا، وہ غسل پیغمبر میں مصروف تھے، کیونکہ حضرت کی وصیت تھی کہ تم مجھے غسل دینا، اور فرمایا تھا کہ وقت غسل جس جانب چاہو گے جنازہ خود بخود اسی سمت چلے گا۔ علی نے پوچھا، کیا وقت غسل کوئی میری مدد کرے گا؟ فرمایا، اس کام میں جبرائیل تمہارا ساتھ دیں گے۔ سلمان نے کہا کہ جب علی رسول کے غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ اور حسنین علیہ السلام، ابو ذر، مقداد اور مجھے دخول کی اجازت دی۔ ہم حجرے میں داخل ہوئے، امیر المومنین جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ عائشہ کمرے کے گوشے میں بیٹھی تھیں، جو ہماری طرف متوجہ نہیں تھیں، گویا جبرائیل نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو تھوڑے لوگوں نے آ کر نماز پڑھی۔ میں نے امیر المومنین سے کہا، کچھ لوگ سقیفہ میں جمع ہو کر انتخاب خلیفہ کے بارے میں بحث و گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی وقت ابو بکر مسجد میں منبر رسول پر بیٹھ گئے اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، اور حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلے بیعت کرنے والے شخص کو تم نے پہچانا؟ سلمان، میں نے کہا، مہاجرین و انصار کے مباحثے کے بعد پہلے بشیر ابن سعید، ابو عبیدہ جراح، عمر ابن خطاب اور اس کے بعد ابو حذیفہ کا غلام سالم اور معاذ ابن جبل نے ابو بکر کی بیعت کی۔
پھر امیر المومنین نے فرمایا حادثہ ثقیفہ ابو بکر کے منبر رسول پر جانے کے بعد جس نے سب سے پہلے بیعت کی اسے جانتے ہو کون تھا؟ سلمان نے کہا میں نے اتنا ہی دیکھا کہ ایک پیر مرد عصا پر تکیہ کیے ہوئے پیشانی پر سجدے کا نشان اپنے لباس سمیٹے ہوئے منبر کے پاس گیا اور روتے ہوئے بولا خدا کی حمد ہے، اس نے مجھے زندہ رکھا اور میں نے تمہیں اس منبر پر دیکھ لیا، اپنا ہاتھ لاؤ تاکہ تمہاری بیعت کروں۔ ابو بکر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس نے بیعت کی اور پھر مسجد سے باہر چلا گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے اس کو نہیں پہچانا؟ سلمان نے کہا نہیں، لیکن اس کی حرکت و گفتگو سے بہت رنج و غم ہوا کہ وہ ایسے تھا کہ وفات رسول سے خوش ہو رہا ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ابلیس ملعون تھا، خدا اس پر لعنت کرے۔ مجھے رسول خدا نے خبر دی تھی کہ جب حضرت نے غدیر قم میں حکم خدا سے مجھے خلافت و ولایت عطا کیا اور جو کچھ ضروری تھا لوگوں کو بتلا دیا اور سنا دیا، تو ابلیس اور اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ امت ہدایت پا گئی، گمراہیوں اور خطروں سے محفوظ ہو گئی، اب ہمیں ان پر غلبہ و تسلط نہیں مل سکتا، ان کا دین مکمل ہو گیا، ان کا امام و پیشوا معین اور روشن ہو گیا، ان کی مشکلات حل اور جہالت و حیرانی رفع ہو گئی۔ بس ابلیس اور اس کے ساتھی اس وقت سے سخت متاثر اور اندھوناک ہو کر چلے گئے۔ رسول اکرم نے فرمایا میری رحلت کے بعد ایک گروہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوگا، پھر مباحثہ و گفتگو کے بعد ابو بکر کی بیعت کر کے میری مسجد میں آئیں گے، وہاں پہلا شخص جو اس کی بیعت کرے گا وہ ابلیس ملعون ہوگا جو عصا لیے پیر مرد کی صورت میں حاضر ہوگا۔ اپنے اصحاب کو اپنے اطراف جمع کیا اور کہنے لگا کہ کیا تم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ دوبارہ ہمارا ان پر قبضہ و غلبہ ہو جائے گا؟ تم اس سے کیا محسوس کر رہے ہو کہ انہوں نے حکم خدا اور وصیت رسول کو چھوڑ دیا اور گمراہ ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی امیر المومنین نے حضرت زہرا کو ایک خچر پر سوار کیا اور حسنین کا ہاتھ پکڑا اور مہاجرین و انصار میں سے اہل بدر کے گھر آئے، انہیں اپنی مدد کی دعوت دی، انہیں اپنا حق یاد دلایا۔ ان میں سے جو 44 یعنی 44 افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور یہ طے پایا کہ صبح سویرے مسلح ہو کر سر منڈوائے ہوئے حضرت علی کے گھر حاضر ہوں، پھر بیعت کر کے ان کی طرفداری کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو ہم 4 افراد جس میں خود میں، مقداد، ابو ذر اور زبیر ابن عوام کے علاوہ کوئی بھی اپنی وعدہ گاہ پر نہ پہنچا۔ دوسری رات پھر اسی انداز میں حضرت علی نے انہی لوگوں سے ملاقات کی، خدا کی قسم دلائی تم لوگ حق کی طرفداری کرو اور اس حساس موقع پر غفلت اور سستی اور جہالت سے کام نہ لو۔ انہی نے دوسری صبح کا پھر وعدہ کیا، اس مرتبہ بھی سوائے انہی 4 اشخاص کے کوئی نہیں آیا۔ تیسری رات اور صبح بھی وہی کچھ ہوا۔ امیر المومنین نے اس طرح اپنے وظیفے پر عمل کیا۔ پیج نمبر 150 امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت کا واقعہ۔ جب حضرت علی نے ان کی بے وفائی اور بہانہ بازی کا مشاہدہ کیا تو اپنے گھر گئے اور جمع و تالیف قرآن میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت تک باہر نہ نکلے جب تک قرآن کو جمع نہ کر لیا اور شان نزول اور ناسخ و منسوخ آیات کو تحریر نہ کر لیا۔ ان دنوں میں ابو بکر نے کسی کو علی کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ مسجد میں حاضر ہو کر بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا میں جمع و تحریر قرآن میں مصروف ہوں اور قسم کھائی کہ نماز کے علاوہ اس وقت تک دوش پر ابا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن کو جمع و تالیف نہ کر لوں گا۔ امیر المومنین نے کتاب خدا جمع کی، ایک پارچے میں لپیٹ کر مہر کی اور لے کر مسجد میں آئے۔ لوگ ابو بکر کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے بلند اور اونچی آواز میں کہا اے لوگوں، جب سے رسول خدا کا انتقال ہوا ہے میں پہلے ان کے غسل و کفن میں مصروف تھا، اس کے بعد قرآن کی جمع و تالیف کرنے میں لگا ہوا تھا، اسے مکمل کر کے اس پارچے میں لپیٹ کر محفوظ کر لیا ہے۔ سنو، توجہ دو، کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی مگر رسول نے مجھے سکھایا اور اس کی تعلیم دی، میں نے سب لکھ کر اس پارچے میں جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اس جیسا ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ یہ سن کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب نے ابو بکر سے کہا
ضروری ہے کہ کسی کو علی کے پاس بھیجو تاکہ وہ یہاں آ کر تمہاری بیعت کریں۔ جب تک وہ آ کر بیعت نہ کر لیں گے ہماری اس تشکیل یعنی خلافت کا اعتبار نہیں، اور ہمیں ان کے اقدام اور ان کی مخالفت سے محفوظ نہیں ہے۔ ابو بکر نے کسی کو حضرت کے پاس بھیجا کہ خلیفہ پیغمبر کی دعوت قبول کر کے ان کے پاس حاضر ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا، کتنی جلدی تم لوگوں نے وصیت اور پیغام رسول خدا کو فراموش کر دیا، کتنی جلدی ان کی تکذیب اور مخالفت کی۔ ابو بکر اور اس کے اطراف کے جانتے ہیں کہ رسول اکرم نے میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا ہے۔ ابو بکر کے آدمی نے واپس آ کر حضرت علی کا جواب نقل کیا۔ دوبارہ آدمی بھیجا اور کہلایا کہ امیر المومنین ابو بکر کی بات مانو۔ وہ شخص علی کے پاس آیا اور ابو بکر کی بات پہنچائی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر کو بھی زیادہ وقت نہیں گزرے ہیں، ان کی باتیں لوگوں کے ذہن سے ابھی محو نہیں ہوئی ہیں۔ ابو بکر خود جانتے ہیں یہ لقب امیر المومنین میرے لیے مخصوص ہے۔ رسول خدا نے ان کو 6 افراد کے ساتھ حکم دیا ہے کہ مجھے امیر المومنین کے لقب سے پکاریں۔ وہ اور اس کے رفیق عمر ابن خطاب جب مقصد رسول کی طرف متوجہ ہوئے تو پوچھا، کیا یہ حکم خدا اور رسول کی جانب سے ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، ہاں، یہ لقب خدا اور رسول کی طرف سے ہے۔ وہ امیر المومنین سید المسلمین اور صاحب لوائے حمد ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو داخل بہشت کر کے اپنے دشمنوں کو جہنم اور اس کی آگ میں داخل کرے گا۔ پھر ابو بکر کے آدمی نے واپس آ کر ساری باتوں کو ان سے نقل کیا۔ اس دن انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت علی نے پھر شب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو خچر پر سوار کیا، حسنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا۔ اتمام حجت اور آخری مرتبہ وظیفے کی انجام دہی کے لیے رسول اسلام کے ایک صحابی خاص کو اپنی اس خاص خلافت میں مدد کے لیے طلب کیا، مگر 4 افراد کے علاوہ کوئی تیار نہ ہوا۔ جب علی نے اس حالت کا مشاہدہ کیا، اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن عمر نے ابو بکر سے کہا، علی اور ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ کسی کو بھی کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ اس کام میں سستی روا اور درست نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ انہیں زبردستی بیعت کے لیے بلاؤ۔ در حالانکہ ابو بکر یہ بنسبت عمر رقیق قلب اور نومتر تھے اور شدت و سختی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر ابو بکر نے کہا، اس سخت پیغام کو لے جانے والا کون ہے؟ عمر نے کہا، قنفذ، اس کو منتخب کرو۔ یہ غلیظ، سخت دل، بے باک، بدخو، جفاکار شخص ہے اور قبیلہ بنی تیم سے ہے۔ اسے کچھ لوگوں کے ہمراہ حضرت علی کے پاس بھیجو۔ قنفذ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جناب امیر کے گھر آیا اور دخول کی اجازت چاہی، لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ اس کے کچھ ساتھی مسجد میں واپس آئے اور حالات سے ابو بکر کو باخبر کیا۔ عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ عمر نے کہا، واپس جاؤ، اگر اجازت نہ دیں تو بے اذن داخل ہو جاؤ۔ وہ واپس آئے اور اجازت چاہی۔ حضرت زہرا نے پشت دروازے سے فرمایا، میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہونا تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کچھ لوگ مسجد میں واپس ہوئے اور کلام زہرا کو نقل کیا۔ اس وقت عمر بہت غصہ ہوئے اور کہا، ہمارا کیا ہوگا اگر ہم عورتوں سے ڈر جائیں؟ پھر حکم دیا، لکڑیاں جمع کرو۔ کچھ لکڑیوں کو عمر نے بھی جمع کیا اور اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے پاس رکھا۔ گھر کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین علیہ السلام موجود تھے۔ عمر نے بآواز بلند کہا، خدا قسم، اگر تم باہر نہیں آئے اور خلیفہ رسول کی بیعت نہیں کی تو تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب آپ باہر نہیں آئے تو عمر کے حکم سے قنفذ اور اس کے ساتھیوں نے آگ لگا دی اور بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے۔ جناب امیر نے تلوار اٹھانا چاہی، انہوں نے روک دیا۔ آپ نے ایک تلوار چھین کر دفاع کرنا چاہا۔ لوگوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور آپ سے تلوار لے کر آپ کی گردن میں ریسماں ڈال دی۔ حضرت زہرا بے اختیار سامنے آ گئیں۔ علی ابن ابی طالب کو ان بے وفا اور نادان لوگوں سے چھڑانا چاہتی تھیں کہ قنفذ نے اپنا تازیانہ حضرت زہرا کے بازو پر مارا۔ وہ ایسا مؤثر تھا کہ اس کا اثر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بازو پر آخر عمر تک بازو بند کی طرح باقی رہا۔
پھر ابو بکر نے کہا کہ کسی کو بھیجا کہ علی کو میرے پاس لاؤ اور زہرا کی مخالفت کو روکو، لیکن رسول کی بیٹی نے حضرت علی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا اور مجسمہ حقیقت و وفا و عدالت علی ابن ابی طالب کی طرفداری اور یاری کرتی رہیں اور ان کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ قنفذ نے اس مرتبہ زیادہ تندی و سختی دکھائی اور نہایت ہی قساوت قلبی اور تیزی سے دختر پیغمبر کو در و دیوار کے درمیان مثل دیا، جس کے سبب ان کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور بچہ شکم سے ساقط ہو گیا۔ اس ظالمانہ مصیبت سے آخر وقت تک آپ مریض رہیں۔ حضرت علی کو کھینچتے ہوئے مسجد میں لے گئے۔ ابو بکر تھے اور عمر اپنی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے حکم کے منتظر تھے۔ خالد ابن ولید، ابو عبیدہ، مغیرہ ابن شیبہ اور اسید ابن حضیر اور بشیر ابن سعد وغیرہ بھی ابو بکر کے اطراف بیٹھے تھے۔ حضرت علی کہہ رہے تھے، بخدا قسم اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو تم لوگ مجھ پر غالب نہیں ہو سکتے تھے۔ بخدا قسم میں مبارزہ اور مجاہدت اور انجام وظیفہ کے اعتبار سے اپنے کو ملامت نہیں کروں گا، کیونکہ انجام اور وظیفے میں ہرگز میں نے کوئی کوتاہی اور سستی نہیں کی ہے۔ اگر میرے ساتھ 40 افراد ہوتے تو میں تمہاری اس حکومت و اجتماع کے نقشے کو الٹ دیتا۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے کل میری بیعت کی تھی اور آج اسے توڑ دیا۔ عمر نے تیز آواز میں کہا، بیعت کرو، معطل نہ کرو۔ امیر المومنین نے فرمایا، اگر بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ عمر نے کہا، اس صورت میں آپ کو ذلیل اور حقارت کے ساتھ قتل کر دیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا، اس وقت تم بندہ خدا اور برادر رسول خدا کو قتل کرو گے؟ ابو بکر نے کہا، ہم سب بندہ خدا ہیں، لیکن برادر رسول ہونا معلوم نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیا تم انکار کر سکتے ہو کہ پیغمبر نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور مجھے اپنا بھائی بنایا؟ پھر فرمایا، اے مہاجرین و انصار، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول نے غدیر میں میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ غزوہ تبوک میں کیا فرمایا تھا؟ کیا تم میرے لیے ویسا ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ یہاں پر آپ نے انہیں وہ سب کچھ یاد دلایا جو مجمع عام میں آپ کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا۔ سب لوگوں نے کہا، یہ باتیں درست ہیں۔ ابو بکر نے احساس کیا کہ حاضرین متاثر ہو رہے ہیں، ممکن ہے کہ لوگ ان کی طرفداری و امداد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فوراً کہا، جو کچھ آپ نے کہا سب نے سن لیا اور ہم نے دل میں بٹھا لیا، مگر میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم وہ خاندان ہیں کہ خدا نے ہم کو منتخب کیا ہے۔ فضیلت و کرامت ہمارے لیے مخصوص ہے، ہمارے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے، اور خدا ہمارے خاندان میں نبوت اور خلافت کو جمع نہیں کرے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیا کسی نے یہ بات رسول خدا سے سنی ہے؟ عمر نے کہا، خلیفہ رسول صحیح کہتے ہیں، ہم نے بھی سنی ہے۔ ابو عبیدہ و سالم اور معاذ ابن جبل نے کہا، صحیح ہے، ہم نے بھی ایسا ہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، کتنی بری بات ہے کہ تم اس عہد و پیما کا اجرا کر رہے ہو جو تم نے باہم خانہ کعبہ میں کیا تھا۔ رحلت پیغمبر کے بعد خلافت کو ان کے خاندان سے دور کر دیں گے۔ ابو بکر نے کہا، آپ یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا، اے سلمان، اے زبیر، اے مقداد، میں تم کو خدا اور حقیقت اسلام کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول خدا سے ایسی باتیں سنی ہیں، اور کیا یہ بھی حضرت کو فرماتے سنا ہے کہ 5 اشخاص بنام فلاں فلاں نے ایک عہد نامہ لکھا ہے اور ایک دوسرے سے عہد و پیما کیا ہے کہ میرے بعد خلافت علی کی مخالفت کریں گے؟ ان 3 افراد نے کہا، ہاں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، میں نے اس دن رسول خدا سے پوچھا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، ایسی حالت میں میرا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا، اگر یارو مددگار مل جائیں تو اپنے مخالفین سے مقابلہ و جہاد کرنا، ورنہ اپنے خون کی حفاظت کر کے گھر میں خاموش بیٹھ جانا۔ آگاہ ہو جاؤ، بخدا قسم اگر 40 افراد نے بھی حقیقت و خلوص نیت سے خدا کے لیے میری بیعت کی ہوتی تو ہرگز تا قیامت کوئی بھی ایسا دعویٰ خلافت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر قبر رسول کی جانب رخ کر کے فرمایا، اے میرے بھائی، آپ کی امت مجھے ضعیف و
بے یاور کر دیا ہے، آپ کی امت نے مجھے ضعیف و بے یاور کر دیا ہے، قریب ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے علی کے ہاتھ کو مل کر زبردستی ابو بکر کے ہاتھ پر رکھا۔ حضرت علی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی عالم میں لوگوں نے شور مچا دیا، علی نے بیعت کر لی، علی نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد زبیر سے کہا بیعت کرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ عمر ابن خطاب، خالد ابن مغیرہ، ابن شیبہ اور دوسروں نے ان کو گھیر لیا اور تلوار چھین کر زمین پر رکھ کر توڑ دیا۔ زبیر جمعیت کے سامنے مغلوب ہو گئے، خصوصاً عمر انہیں دبائے ہوئے تھے۔ زبیر نے کہا اے زحاق کے بیٹے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ہرگز مجھ پر غلبہ نہ پا سکتے تھے۔ زبیر نے بھی بیعت کر لی۔ سلمان کہتے انہوں نے پھر مجھے گھیرا، اس وقت میری گردن پر تیز وار کر رہے تھے، میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھے ہوئے تھے، میری بھی بیعت ہو گئی۔ پھر مقداد اور ابو ذر سے زبردستی بیعت لی گئی۔ ہم میں سے زبیر سب سے تند و تیز آدمی تھے۔ اس کے بعد زبیر نے کہا اے زحاق کے بیٹے، خدا کی قسم سن لے، اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس گروہ میں سے کوئی بھی تیری طرفداری و یاوری نہ کرتا۔ ممکن نہیں کہ تو مجھ پر فوقیت و تقدم رکھتا، کیونکہ تو ایک بزدل اور مضطرب آدمی ہے۔ آج ان کو اپنے اطراف دیکھ رہا ہے، تو ان کی طاقت کے بلبوتے پر مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ عمر اس بات سے غصہ ہوئے اور کہا تم میری ماں کا نام لے رہے ہو؟ زبیر نے کہا کیا زحاق کے کوئی غیر معروف عورت تھی؟ وہ ایک حبشی کنیز تھی جس سے 2 افراد نے زنا کیا تھا، اسی سے تمہارا باپ خطاب پیدا ہوا تھا۔ ابو بکر نے اس تذکرے کو روکا اور سب خاموش ہو گئے۔ سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سلمان سے پوچھا آپ نے کچھ نہیں کہا؟ جواب دیا ہاں میں نے کہا اے ابن الوقت، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اپنے ضرر و نقصان کے لیے تم نے کیسے اقدام اٹھائے ہیں؟ تم نے گزشتہ امتوں کی طرح کیا کام کیا ہے؟ انہی کے مثل تم نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے، اور تم نے اپنے پیغمبر کی رفتار و گفتار کی مخالفت کر کے خلافت و ولایت کو اس کے اہل و مرکز سے خارج کر دیا اور دور کر دیا ہے۔ اس کے بعد سلمان و ابو ذر و مقداد کا عمر سے مباحثہ ہوا جس کو نقل نہیں کیا گیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے سلسلے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ پیج نمبر ہوگا 157 اور ہیڈنگ ہوگی تاثرات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔